آپ اس میں سے ایک میرا موضوع تو قادیانیت بھی رہا ہے، لیکن قادیانیت کا سیاسی پہلو علمی مسائل پر قادیانیت نے پاکستان کے خلاف اور عقیدہ ختم نبوت کے جو اجماعی فیصلے کے خلاف بیرونی لابیوں میں جو کام کیا نا، میں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ کیا، اور اس کا میں نے جواب دیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر میرا ایک مباحثہ ہوا نیو یارک میں، ایک یہودی جرنلسٹ تھے قادیانیوں کے حوالے سے۔ ان کا سوال یہ تھا، میرا انداز گفتگو کا یہ ہے، انہوں کا سوال یہ تھا کہ قادیانی جب خدا کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، کعبے کو بھی مانتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ تو میں نے اس پر ان سے کہا کہ بھئی بات سنو، مسلمان ہونے کے لیے کچھ باتوں کو نہ ماننا بھی ضروری ہے۔ میں نے اس سے اپنے انداز پر کہ آپ یہودی ہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں آپ، اور تورات کو مانتے ہیں۔ جی میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں۔ آپ مجھے اگر خدا نہ کرے میں یہودی کلیم کروں، مانیں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ آپ اس کے بعد نیا نبی مانتے ہیں۔ میں نے کہا عیسائی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، انجیل کو مانتا ہے۔ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں، مجھے آپ عیسائی تسلیم کریں گے؟ کہتے نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ آپ اس کے بعد نیا نبی مر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ان کو ماننا کافی نہیں، اس کے بعد کسی کو نہ ماننا بھی ضروری ہے۔ عیسائی یہودیوں سے اسی الگ ہوئے کہ موسیٰ اور تورات کو ماننے کے باوجود چونکہ عیسیٰ اور انجیل کو مانتے ہیں وہ الگ ہو گئے۔ ہم عیسائیوں سے الگ ہوئے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ ہم الگ ہوئے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہم الگ ہو گئے۔ جس دلیل پر عیسائی یہودیوں سے الگ ہوئے ہیں، جس دلیل پر ہم عیسائیوں سے الگ ہوئے ہیں، اسی دلیل پر قادیانی ہم سے الگ ہو گئے کہ وہ ٹھیک ہے مانتے ہوں گے، قرآن کو مانتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد نئی وحی مانتے ہیں، نیا نبی مانتے ہیں، ہم سے الگ ہو گئے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ میرا انداز گفتگو کا یہ ہے کہ قادیانیت میرا موضوع رہی ہے۔